الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ حاضرین محترم، وقت کافی گزر چکا ہے۔ جلیل القدر علماء کرام اور مشائخ اعظام کی تقاریر آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں، اور اب مقبولیت کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اس مقبولیت کے وقت میں مقبولیت کے مقام پر مقبول بندوں کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، اور اس یقین کے ساتھ حاضر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ان مقبول نیک اور برگزیدہ بندوں کے صدقے میں ہمیں بھی مقبولیت کی سند عطا فرمائے۔ قطب ربانی حضرت ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف الاشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کے وصال مبارک کو 50 سال گزر چکے۔ حضرت کا 49واں عرس۔ لوگ دنیا سے جاتے ہیں، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ان کو بھول جاتے ہیں، لیکن یہی فرق ہے اللہ کے ان نیک اور برگزیدہ بندوں میں اور عام انسانوں میں کہ ان کی موت کو جیسے عرصہ گزرتا ہے لوگ بھولتے ہیں، اور ان کے وصال کو جتنا عرصہ گزرتا ہے تصرفات اتنے ہی بڑھتے ہیں۔ 50 سال پہلے اس سرزمین پر جنگل تھا، ویرانہ تھا، دن میں لوگ یہاں پر آنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اسی جنگل میں، اسی ویرانے میں اللہ کے ایک مقبول بندے نے قدم رکھ دیا، وہی جنگل منگل بن گیا۔ اور اس مقبول بندے کے قدم ناز کی برکت سے یہاں پر اس بندے کے قدم رکھنے سے پہلے ویرانہ تھا، اندھیرا تھا، تاریکی تھی۔ اس کے قدم ناز کی برکت سے تاریکی روشنی سے بدل گئی، ویرانہ اس مجمع سے بدل گیا، جہالت علم سے بدل گئی، بے سکونی سکون سے بدل گئی، بے چینی چین سے بدل گئی۔ اللہ کے ولی نے قدم کیا رکھ دیا، ہر طرف نور ہی نور ہو گیا، روشنی ہی روشنی ہو۔ اور آج آپ کے سامنے حضرت قطب ربانی رحمت اللہ علیہ کا یہ مزار مبارک جاہ و جلال کے ساتھ یہاں پر ہے، اور ان کا یہ شاندار مقبرہ ان کی شاندار اور جاہ و جلال شخصیت کی یاد دلا رہا ہے۔ ان کا یہ سفید چمکتا ہوا گنبد ان کے نورانی چمکتے ہوئے چہرے کی یاد دلا رہا ہے۔ ان کا یہ بلند و بالا مینار ان کے بلند کردار کی یاد دلا رہا ہے، اور ان کی روحانی عظمت کی یاد دلا رہا ہے۔ اور یہ درگاہ زبان حال سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے، میری اس تعمیر اور ترقی کے پیچھے 2 ولیوں کا فیض ہے۔ اس تعمیر اور ترقی کے پیچھے 2 ولیوں کا فیض ہے۔ ایک ولی وہ تھا جو زمین کے اندر آرام فرما تھا، اور ایک ولی وہ تھا جو زمین کے اوپر تشریف فرما تھا۔ ایک فیض دے رہا تھا، دوسرا لے رہا تھا، اور لوگوں میں تقسیم کر رہا تھا۔
50 سال پہلے عالم خیال میں جب ہم جاتے ہیں، ذرا سا تصور کیجئے کہ اس جگہ جنگل ہے، ویرانہ ہے، جھاڑیاں ہیں، کوئی دن میں آنا پسند نہیں کر رہا۔ اللہ کا ایک ولی تسبیح لے کر اسی مقام پر ٹہل رہا ہے اور حکم دیتا ہے اس مقام سے کھودو۔ کھودا گیا، مٹی سونگی، کہا نہیں، دوسرے مقام سے کھودو، تیسرے مقام سے کھودو، اور جہاں مزار مبارک ہے وہاں کی مٹی سونگتے ہیں، فرماتے یہی میری آخری آرام گاہ ہے۔ ارے پسند کرنا تھا تو کسی ایسی جگہ کو پسند کیا جاتا کہ جہاں پر رونق تھی، جہاں پر لوگوں کا مجمع ہوتا، جہاں پر روشنی ہوتی، جہاں پر لوگوں کی آمد ہوتی۔ لیکن قطب ربانی نے پسند کیا ایک ویرانے کو، جہاں پر تاریکی تھی، جہاں پر کوئی روشنی نہیں تھی۔ اگر روشنی کو پسند کرتے تو ان کی روشنی پھر کیسے ہوتی؟ اگر مجمع کو پسند کرتے تو کیسے معلوم ہوتا کہ مجمع ان کی وجہ سے ہے؟ اللہ کے ولی کی شان یہ ہے کہ زندہ ہے تو زندگی میں اس کے گرد میلہ ہے، اور مر جائے تو قبر کے گرد میلہ۔ زندگی میں اس کے قریب پہنچ جاؤ تو قلبی سکون ہے، اور وصال کے بعد مزار کے پاس پہنچ جاؤ وہاں قلبی سکون ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر بھی رحمتیں اور برکتیں ہیں اور اس کے مزار پر بھی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ اور یہ کتنی عجیب بات ہے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، بزرگان دین اولیاء کاملین کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ کے یہ تمام نیک اور برگزیدہ بندے جہاں بھی گئے، جس مقام پر گئے، ویرانہ تھا، جنگل تھا، سنسان جگہ تھی۔ غوث اعظم بغداد پہنچے تو کیا تھا، غریب نواز اجمیر پہنچے تو کیا تھا، صابر کلیر میں پہنچے تو کیا تھا، بابا فرید باغ پٹن میں پہنچے تو کیا تھا، لیکن اللہ کے ولیوں نے قدم رکھ دیا، وہیں مخلوق خدا کھینچ کر چلی گئی۔ کیا کوئی ایک مثال ایسی پیش کر سکتا ہے کہ کسی ولی نے اخبار میں اشتہار دیا ہو کہ آؤ ہمارے پاس دعا کراؤ؟ سلطان الہند نے کیا کسی اخبار میں اشتہار دیا کہ اجمیر کی طرف آؤ؟ غوث اعظم جیلانی نے کہا کہ بغداد کی طرف آؤ، صابر کلیری نے کہا کہ کلیر شریف کی طرف آؤ، بابا فرید نے کہا کہ پاک پٹن کی طرف آؤ، مخدوم سمنانی نے کہا کہ کچوٹی شریف کی طرف آؤ، قطب ربانی نے کہا کہ درگاہ علی اشرفیہ میں آؤ؟ نہیں، دنیا کو چھوڑ کر رب سے واصل ہو گئے، رب نے دنیا کو قدموں میں بھیج دیا۔ اور اللہ کے اس ولی نے اپنے علم، اپنی روحانیت، تقوی، پرہیزگاری، طہارت، پاکیزگی اور ان تمام چیزوں سے اس جنگل کو ایسا منگل بنایا اور ایسا منور اور روشن کر دیا کہ آج رات کے آدھے حصے میں آپ ان کی یاد میں یہاں پر جمع ہیں، یہاں پر موجود ہیں۔ حقیقت میں یہ سب انہی کے دم کی چمک ہے، یہ سب انہی کے دم کی روشنی ہے۔ قرآن نے کہا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کر دیا ہے اور ان کو شیاطین کے لیے رجم بنایا ہے۔ جب شیاطین جاتے ہیں تو ان پر آگ کے گولے پھینکے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، جس طرح میرے رب نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا ہے، اسی طرح میرے رب نے پوری زمین کو بھی ستاروں سے مزین کیا۔ آسمان کے ستارے وہ ہیں جو رات کو آپ کو آسمان پہ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور زمین کے ستارے یہ بزرگان دین اولیاء کاملین، جس طرح وہ ستارے آسمان پر چمک رہے ہیں، یہ اولیاء اللہ زمین پر چمک رہے ہیں۔ ایک ستارہ بغداد میں چمک رہا ہے، ایک ستارہ اجمیر میں چمک رہا ہے، ایک ستارہ پاک پٹن میں چمک رہا ہے، ایک ستارہ مہرونی میں چمک رہا ہے، ایک ستارہ دہلی میں چمک رہا ہے، ایک ستارہ کچوٹی شریف میں چمک رہا ہے، ایک ستارہ یہ کراچی میں چمک رہا ہے۔ چمکنے والے اپنے مقام پر چمک رہے ہیں اور چمکانے والا مدینے میں، چمکانے والا مدینے میں ہے، اسی کے نور سے چمک رہے ہیں، اور جو ان کے قریب آئے اس کو بھی چمکا کر رکھ دے۔
وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ، ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کر دیا، اسی طرح زمین کو بھی چراغوں سے مزین کیا گیا۔ پتہ یہ چلا اللہ کے ان نیک اور برگزیدہ بندوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ طاقت عطا فرمائی۔ حضرت یہاں پر تشریف لائے، 2 سال قبل بتا دیا 2 سال کے بعد میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ کوئی 2 دن کا نہیں بتا سکتا، 2 گھنٹے کا نہیں بتا سکتا، 2 منٹ کا نہیں بتا سکتا، اللہ کا ولی 2 سال پہلے بتا رہا۔ کس طرح بتایا؟ کوئی ہاتھ دیکھ کر قسمت کا حال بتاتا۔ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک نجومی کو پیش کیا، کہا حضور یہ قسمت کا حال بتاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا بتاؤ میری عمر کتنی ہے؟ کہا حضور آپ کی عمر بہت کم ہے۔ کتنی ہے؟ بس آپ 1-2 دن کے بعد ختم، زیادہ نہیں جئیں گے۔ اچھا اور تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ دیکھا، میں تو ابھی کافی عرصے 10-20 سال تو میں رہوں گا۔ اچھا 10-20 سال رہے گا؟ کہا ہاں۔ بلاؤ جلاد کو، ابھی اس کا سر قلم کر دو۔ جلاد کو بلایا، سر قلم ہو گیا۔ کہا دیکھو 10-20 سال رہنے والا 1 منٹ میں ختم ہو، 1 منٹ میں ختم ہو گیا۔ ایک وہ ہے جو قسمت کا حال ہاتھ کو دیکھ کر بتاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا جگہ جگہ بیٹھے ہیں، کوئی طوطا لے کر بیٹھا ہے، کوئی ہاتھ بنا ہوا ہے۔ صدر میں بیٹھے ہیں نا بہت سی جگہ، بیٹھے ہیں یا نہیں؟ ارے بولو نا پھر، بیٹھے سو تو نہیں رہے آپ لوگ؟ سارے بیٹھے ہیں لوگوں کی قسمت کا حال بتانے کے لیے۔ اتنے بڑے جاننے والے ہوتے تو اپنی قسمت نہیں دیکھ لیتے، فٹ پاتھ پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ اپنا حال نہیں دیکھ لیتے؟ تو کوئی قسمت کا حال دیکھتا ہے ہاتھ کو دیکھ کر، ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر۔ اللہ کا ولی لوح محفوظ کو دیکھ کر بتا دیتا، انسان کی پیشانی کو دیکھ کر بتا دیتا، اس کو ہاتھ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ قطب ربانی نے اپنی عمر اپنی ہاتھ کو دیکھ کر نہیں بتائی، اللہ کے حکم سے بتا دی 2 سال کے بعد میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ اور جب ڈاکٹر کو بلایا گیا اور ڈاکٹر کرنل شاہ نے آ کر آپ کا معائنہ کیا، آپ کے قلب پر آلہ رکھا تو کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا مریض نہیں دیکھا جس کے دل سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ کوئی ایسا مریض ہے، کوئی ایسا انسان کہ جس کا قلب ہی ذاکر ہو جائے؟ ایک ذکر ہوتا ہے زبان سے اور ایک ذکر ہوتا ہے قلب سے۔ زبان کا ذکر اور ہے اور قلب یعنی دل کا ذکر اور ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے جس چیز کا اقرار کرو تمہارا دل اس کی تصدیق بھی کر رہا۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے۔ زبان پہ تعریف ہے اور دل میں کہنا یار یہ آدمی تو بڑا بدبخت، یہ تو بڑا ویسا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آ کر بڑی تعریف کرنے لگا، حضرت آپ تو ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے، بڑی تعریفیں کی۔ مولا کائنات نے ایک جملہ فرمایا اور فیصلہ کر دیا، فرمایا جو کچھ تو زبان سے کہہ رہا ہے میں ویسا نہیں ہوں، جو زبان سے کہہ رہا ہے میں ویسا نہیں ہوں، اور جو دل میں سوچ رہا ہے اس سے بہتر ہوں۔ کیسی بات ہے؟ زبان سے جو کہہ رہا ہے میں ویسا نہیں ہوں، لیکن دل میں جو سوچ رہا ہے اس سے بہتر ہوں۔ زبان سے تو تعریف کر رہا ہے اور دل میں مجھے میرے درجے سے بھی گھٹا رہا ہے۔ اتقوا فراست المؤمنین فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا۔ حضرت قطب ربانی کی کیفیت یہی تھی۔ میرے والد گرامی حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الگیلانی نفر اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ کلکتے میں اسلامیہ بلڈنگ میں حضرت تشریف فرما ہے، مریدین کا مجمع ہے، پیچھے بھی کچھ مرید بیٹھے ہیں، آگے بھی مجمع ہے، چاروں طرف بیٹھے ہیں۔ ایک شخص حاضر ہوتا ہے، حضور مجھے ایک مرض ہے، مجھے کوئی نسخہ بتا دیجئے۔ آپ حکمت بھی کرتے تھے، فرمایا نکالو کاغذ قلم لکھو میں بتا رہا ہوں۔ تو جس نے پوچھا تھا وہ حضرت کے سامنے تھا،
اس نے فوراً لکھنا شروع کیا. پیچھے ایک مرید بیٹھے تھے, انہوں نے سوچا میں بھی لکھ لوں. لوگوں کو ہوتا ہے نا چلو یہ نسخہ ہے تو ہم بھی لکھ لیں. جو پیچھے بیٹھے تھے انہوں نے لکھنا شروع کیا. والد محترم فرماتے ہیں حضرت قطب ربانی نے پیچھے دیکھے بغیر فرمایا فقیر کا حکم صرف آگے والے کے لیے, پیچھے والے مت لکھیں. فقیر کا حکم صرف آگے والے کے لیے, پیچھے والے مت لکھیں. کیسے دیکھ لیا؟ آنکھیں تو آگے ہیں, دیکھ پیچھے رہے. آنکھیں آگے ہیں, دیکھ پیچھے رہے ہیں. ارے ان اللہ والوں کے معاملات ہی الگ ہیں. ہم دیکھتے ہیں آنکھیں کھول کے اور یہ آنکھیں بند کر کے. آنکھیں بند کر کے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. دیدار کے لیے آنکھیں کھولو گے یا بند کرو گے؟ ہم بند کرنے دنیا اندھیر ہو جائے اور اللہ کا ولی بند کر لے, پوری کائنات اس کے سامنے ہے. مراقبہ کیا ہے نا, کیا ہے مراقبہ؟ جھوٹ نہیں بولنا, صحیح صحیح بتا. نہیں کیا نا تو خاموش بیٹھے, بولنے کی کیا ضرورت. مراقبہ کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے, آنکھیں کھول کے تو نہیں کرتے. مدار شریف کے پاس بیٹھو, سورہ علم نشرہ پڑھو, اپنے قلب پہ اس میں اللہ لکھا ہوا تصور کرتے ہوئے اللہ اللہ کی ضرب لگاؤ, صاحب مدار سامنے بیٹھے ہوئے نظر آ جائے. مراقبہ ہے تو مراقبہ آنکھیں بند کر کے کیا جاتا ہے, اور وہ تو دیدار کے لیے کیا جاتا ہے. الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. دنیا والے آنکھیں کھول کر دیکھتے ہیں, اللہ کا ولی بند کر کے دیکھتا ہے. اس لیے کہ اس ظاہری نگاہ کی حد ہے, باطنی نگاہ کی کوئی حد نہیں. بیٹھو یہاں اور دیکھو وہاں. ضرورت یہ ہے کہ یہ قلب کی سیاہی دور ہو جائے. ہمارے دلوں پر جھوٹ کا, غیبت کا, چغلی کا, ان تمام گناہوں کا پردہ پڑ چکا ہے, زنگ لگ چکا ہے. جب ذکر اللہ سے, ذکر رسول اللہ سے, ذکر اولیاء اللہ سے یہ قلب صاف ہو جائے گا تو یہیں بیٹھے بیٹھے یار کے جلوے نظر آتے. تو حضرت قطب ربانی کی ذات والا صفات وہ تھی, اللہ کا اتنا ذکر کیا, اتنا ذکر کیا کہ زبان تو زبان, ان کا قلب بھی ذاکر ہو گیا. در و دیوار ذکر کرنے لگے, گھر میں رہنے والے جانور بھی ذکر کرنے لگے. اللہ کا ولی ذاکر ہوتا ہے. قطب ربانی نے فرمایا ذاکر ہمیشہ زندہ رہتا ہے, اسے موت نہیں آتی, مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے عامل اور ایک ہوتا ہے کامل. عامل اور کامل. عامل تو آپ نے دیکھے ہوں گے, عامل دیکھے ہیں نا, کہیں بھی گزر جاؤ بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے, لکھا ہوا ہے فلاں فلاں چیز کے لیے آ جاؤ, اس میں ناکامی ہے تو آ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے, فلاں کے لیے سارے بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے. یہ ہے عامل, اور جو وہاں لیٹے ہوئے ہیں یہ ہے کامل. یہی فرق ہے. فرمایا حضرت قطب ربانی نے عامل مت بنو, عامل کا عمل قبر تک رہ جاتا ہے اور کامل کے مذاق سے بھی فیض جاری ہوتا. دیکھ لو آج وہ کامل اپنے مزاروں میں لیٹے ہوئے آرام فرما ہے, فیض جاری ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عزت, یہ عظمت, یہ رفعت, یہ بلندی اور یہ مقام انہیں عطا فرمایا ہے کہ آج بھی ان کا نام زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ ہے. آج ہم دو بزرگوں کے فیضان سے مستفید ہو رہے, حضرت قطب ربانی اور حضرت اشرف المشائخ نور اللہ مرقدہما. تو جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں انہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہوں کہ وہ دو بزرگوں کے فیضان سے مستفید ہو رہے ہیں. دونوں بزرگ وہ ہیں کہ جو دینے میں سخی ہیں, دینے میں سخی ہیں, بخل کا مظاہرہ کبھی نہیں کیا. ہمارے لینے میں کمی تھی. حضرت اشرف المشائخ کی زندگی آپ کے سامنے موجود ہے. 25 سال رہنے والے کچھ حاصل نہ کر سکے, 2 دن میں آنے والے سب کچھ لے گئے. ہمارے لینے میں کمی تھی. جس نے جیسی محبت کی, جس نے جیسی اطاعت کی, جس نے جیسا تعلق رکھا, جس نے جیسا تعلق مستحکم رکھا, اس کو ویسا ہی عطا کر دی. تو ہم اگر ان کے ساتھ صحیح تعلق اور نسبت قائم کر لیں تو یہ نسبت اس دنیا میں بھی کام آتی ہے, قبر میں بھی کام آتی ہے, انشاءاللہ حشر میں بھی کام آتی ہے.
فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لو کان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب، فرمایا دو بندے ہوں گے، ایک مشرق میں رہتا ہوگا ایک مغرب میں رہتا ہوگا، دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، کیوں؟ ایک محبت کرے گا دوسرے سے اس لیے کہ وہ اللہ کا ولی ہے، اس کا نیک بندہ ہے۔ فرماتے لجمعہ اللہ بینہما یوم القیامہ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس گناہگار کو پکڑ کر اپنے ولی کے ساتھ کھڑا کر دے۔ وہ گناہگار کہے گا مولا یہ کیسے ممکن ہوا، میں تو گناہگار، یہ نیکوکار، میں خطا کار، یہ تیرا ولی، میں اس کے برابر کیسے کھڑا ہوا؟ سرکار فرماتے ہیں اللہ رب العالمین فرمائے گا تو نے میری وجہ سے میرے ولی سے محبت کی، میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ کوئی میری وجہ سے میرے ولی سے محبت کرے اور وہ جدا رہے، میں نے دونوں کو ملا دیا اور ایک ساتھ کھڑا کر دیا۔ الحمدللہ علی احسانہ، آج ہم ان بزرگان دین اولیاء کاملین سے محبت کر رہے ہیں اور سچے دل کے ساتھ محبت کر رہے ہیں۔ یہ محبت ہی کا نتیجہ ہے کہ آپ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے اولاد کو چھوڑ کر، سب کو چھوڑ کر ان کی یاد میں یہاں جمع۔ یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور انشاءاللہ یہ محبت کل حشر میں بھی کام آئے۔ آخری بات پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے الارواح جنود مجندۃ، عالم ارواح میں یہ تمام روحیں لشکروں کی صورت میں تھی، تمام روحیں لشکروں کی صورت میں تھی۔ فتعارف منہا ائتلفا، جس نے وہاں پہچان لیا وہ یہاں بھی پہچان لے، وما تناکر منہا اختلفا، جس نے وہاں نہیں پہچانا وہ یہاں بھی نہیں پہچانا۔ اب آپ دیکھتے ہیں نا یہ لوگ جو بزرگان دین کو نہیں مانتے، اگر آپ کہہ دیں غوث اعظم، اگر آپ کہہ دیں غریب نواز، اگر آپ کہیں داتا گنجوش علی ہجویری، تو کہیں گے یہ کون ہے، یہ داتا کون ہوتا ہے، یہ غریب نواز کون ہوتا ہے، یہ غوث اعظم کون ہوتے ہیں؟ تو آپ کو فکر کی ضرورت نہیں، یہیں سے سمجھ لو اس نے وہاں نہیں پہچانا تو یہاں کیسے پہچانے گا؟ اس کی ملاقات تو عالم ارواح ہی میں نہیں ہوئی تو یہاں کیسے پہچانے گا؟ سرکار نے فرمایا جس نے وہاں پہچان لیا دنیا میں بھی پہچان لے گا، اور جو وہاں نہیں پہچانا وہ یہاں بھی نہیں پہچانا۔ الحمدللہ ایسا نہیں، ہم غوث اعظم کو جانتے ہیں، ہم غریب نواز کو جانتے ہیں، ہم مخدوم سمنانی کو جانتے ہیں، ہم بابا فرید کو جانتے ہیں، ہم علاء الدین علی احمد ثابت کلیری کو جانتے ہیں، ہم قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی کو جانتے ہیں، ہم مخدوم سمنانی کو جانتے ہیں، ہم قطب ربانی کو جانتے ہیں، ہم اشرف المشائخ کو جانتے ہیں۔ جب ہم ان سب کو جانتے ہیں اس بات کی دلیل ہے عالم ارواح میں ہماری روحیں بھی ان کے ساتھ تھی، عالم ارواح میں ہماری روحیں بھی بزرگان دین کے ساتھ تھی، ہم نے وہاں پہچان لیا، یہاں بھی پہچان لیا، اور انشاءاللہ قیامت میں بھی پہچان لیا، انشاءاللہ قیامت میں بھی پہچان لیا۔ تو ان کا یہ فیض جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا۔ مرکزی حلقہ اشرفیہ کے وہ تمام اراکین جو اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر مستعد کھڑے ہیں، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے بارگاہ قطب ربانی میں، بارگاہ اشرف المشائخ میں دعا گو ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس درگاہ کو سجایا، جھنڈیوں سے سجایا، کمکموں سے سجایا۔ اللہ رب العالمین جس طرح انہوں نے اس درگاہ کو روشن کیا، اللہ ان کے دلوں کو بھی روشن کرے۔ اور ہمارے وہ کارکنان جو اس وقت صرف اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے اس جلسے کی اس محفل کو چھوڑ کر باہر پارکنگ میں بھی کھڑے ہیں، اللہ رب العالمین ان سب پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے۔ جن جن حضرات نے جس طرح، جیسے جس کی حیثیت تھی، جیسا جس کا مقام تھا، جیسے جس کی استطاعت تھی، اس نے بھرپور طریقے سے اس عرص مبارک میں حصہ لیا۔ میں ان تمام کے لیے دعا گو ہوں، اللہ رب العالمین ان سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ان سب کو ان دونوں بزرگان دین کے فیضان سے مستفید فرمائے۔ ہمارے اس عرص میں پورے پاکستان سے زائرین تشریف لائے، ملتان سے ساجد اشرفی، شمشیر اشرفی جو خلیفہ بھی ہیں، اور میرپور خاص سے اعجاز اشرفی صاحب، آفتاب اشرفی صاحب، صاحب باغ سے قاری جان محمد نوری صاحب جو خلیفہ بھی ہیں، ان کے دونوں صاحبزادگان، اسی طرح دیگر مقامات سے، فیصل آباد سے، لاہور سے،
اور جہاں جہاں سے جو جو زائرین تشریف لائیں میں ان سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کو ان بزرگان دین نے اس مقصد کے لیے اس عرس میں شرکت کے لیے بلا لیا. یقیناً یہ ان کی نگاہ کرم تھی کہ انہوں نے کھینچ لیا اور یہاں پر بلا لیا. انشاءاللہ تعالی خالی کوئی نہیں جائے گا، سب فیضان سے مستفیض ہو کر جائیں گے. اور سب سے آخر میں حضرت قطب ربانی اور حضرت اشرف المشائخ کی بارگاہ میں میں یہ استغاثہ پیش کرتا ہوں اور ان کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اے حضرت قطب ربانی، جس طرح آپ نے اپنی نگاہ کرم سے حضرت اشرف المشائخ کو چمکا دیا، اسی طرح اپنی نگاہ کرم سے ہم گناہ گاروں کو بھی چمکا. اور حضرت اشرف المشائخ کی بارگاہ میں بھی یہ عرض پیش کر رہا ہوں کہ یہ سب آپ کے غلام یہاں پر موجود ہیں. جس طرح یہ ساتھ خیریت کے آئے ہیں اسی طرح ساتھ خیریت کے اپنے گھروں کو پہنچے اور کوئی خالی نہ لوٹے، سب آپ کے فیضان سے مستفیض ہو کر لوٹیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان بزرگان دین اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے مشن کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت میں زندہ رکھے اور ان کی محبت میں موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.